اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا ذاتی طور پر خود مختار نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، جسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل فرمایا ہے کہ غزوہ بنی مستلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہمراہ تھے، تو راستے میں بڑی تیز آندھی چلی، بڑی تیز قسم کی، اور اتنی تیز آندھی تھی کہ جو چوپائے تھے وہ بھی بکھر گئے، دوڑ پڑے، منتشر ہو گئے، جو جس کا جدھر منہ تھا وہ ادھر ہی دوڑ پڑا۔ اور جب وہ آندھی تھمی، معاملہ نارمل ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ خبر دی کہ ہم جو مدینہ طیبہ جا رہے ہیں ابھی تو کوسوں میل دور ہیں، بہت دور ہیں۔ فرما رہے کہ اب جو مدینہ شریف جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ میں رفاعہ نامی شخص کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے ایک ایسی خبر دی جو غیب سے تعلق رکھتی تھی کہ آپ مدینہ شریف سے بہت دور موجود ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے مدینے کی خبر دے رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ خبر دی، اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کے بارے میں فرمایا کہ میرے ناکا جو ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ دیگر صحابہ کی بھی سواریاں اس تیز آندھی میں بکھر گئی تھیں اور ادھر ادھر چلی گئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے لیے پوچھا کہ میری سواری، میری اونٹنی، میرا ناکا وہ کدھر ہے، وہ کہاں ہے؟ تو اب یہ بات جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچی تو وہ بک بک کرنے لگا، مذاق اڑانے لگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور بھونکنے لگا اور کہنے لگا کہ جناب عجیب بات ہے کہ مدینے سے دور بیٹھ کر مدینے کی اطلاعیں تو دے رہے ہیں، خبریں تو دے رہے ہیں، غیب کی باتیں تو بتا رہے ہیں، یہ دعوے تو کر رہے ہیں، اور اپنی سواری کی خبر نہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غیب پر جو اعتراض اٹھاتے ہیں، یہ شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو غیب عطا فرمایا، اور ہمارے رسول، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کا محبوب ہے کون؟ تو اللہ فرما رہا ہم نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے دروازے ہم پر بھی کھولے، جو چاہا ہمیں بتایا۔ یہ فرشتوں کے بارے میں جو بتایا، قبر کے عذاب اور قبر کے اندر راحت کے بارے میں جو بتایا، جنت دوزخ کے بارے میں جو کچھ بتایا، قیامت کے بارے میں جو کچھ بتایا، یہ سب غیب کی خبریں ہمیں دی ہیں۔ تو اللہ تعالی جو غیب الغیب ہے اس کے بارے میں جو بتایا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا۔ یہ جو منافقین ہیں وہ اس دور میں بھی تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی پر، آپ کے علم غیب پر اعتراض اٹھایا کرتے تھے، اور یہ ہر دور میں وہ منافقین کا سلسلہ رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر، آپ کی شان و
عزت و مرتبہ و مقام پر اور آپ کے علم غیب پر اعتراض کرتے رہے، انکار کرتے رہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان منافقین کی باتوں کو سنا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو ہم بھی ان منافقین کی باتوں کو ہرگز نہ سنیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے خلاف گفتگو کرتے ہیں۔ یہ تو اسلامی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، صحابہ نے نہیں بتایا، خبر ہوگی، اللہ نے خبر دی، اللہ ہی غیب عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، غیب کا یہ پردہ بھی آپ پر ظاہر فرما دیا، ہٹا دیا، اور آپ نے جان لیا کہ رئیس المنافقین جو یہاں موجود نہیں ہے، دور ہے، وہ وہاں بیٹھ کر وہ اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے چیلوں کے ساتھ وہ اس طرح کی بک بک کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ منافق لوگ میرے علم کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، اور سنو میرا جو ناکہ ہے وہ اس گھاٹی میں ہے، اور فلاں درخت کے پاس جاؤ تو وہاں تم اس کی نکیل جو ہے ایک درخت میں الجھ گئی اور وہ اس سے کھل نہیں رہی، اس لیے وہ وہاں رکا ہوا ہے، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دوڑے تشریف لے گئے، اور جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویسا ہی پایا کہ اسی گھاٹی میں، اسی درخت کے نیچے وہ ناکہ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ جو نکیل تھی اس کی وہ درخت کے شاخوں میں الجھی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے اس نکیل کو چھڑایا اور اس کو لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ بات ہم مسلمانوں کا واضح عقیدہ ہے کہ آپ کو جو بھی علم عطا ہوا، جو بھی آپ کے پاس علم ہے، وہ شہود کا علم ہو، غیوب کا علم ہو، وہ صرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ اللہ تعالی عطا فرمانے والا ہے، اور آپ کو عطا کیا اللہ تعالی نے۔ آپ کے پاس جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہرگز نہیں ہے، اللہ تعالی کا عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالی کے پاس جو علم غیب ہے وہ کسی کا عطا کردہ ہرگز نہیں ہے، وہ اللہ تعالی کا ذاتی ہے۔ یہ واضح فرق ہے اللہ تعالی کے علم غیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں۔